ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں اس بات پر کہ خدا ہمیں کیوں بلاتا ہے اور خدا کے بلائے جانے کا مقصد کیا ہے، خدا ہمیں کیوں کال کرتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ پولس تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ تو اس زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا۔ ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں خدا نے بلایا ہے۔ آمین۔ ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے فیڈ اپ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، مجھے تو نہیں کچھ سمجھ آئی اپنی زندگی کی کیا مقصد ہے۔ جی غربت میں زندگی گزار دی، بیماری میں زندگی گزار دی، پریشانی میں زندگی گزار دی، مصیبتوں میں زندگی گزار دی، آزمائشوں میں زندگی گزار دی، آفتوں میں زندگی گزار دی۔ لیکن پولس تیموتھیوس کو یہ بتاتا ہے کہ تجھے خدا نے ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لیے بلایا۔ ہمیشہ کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ایک ایسی زندگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ اگر آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ سر آپ کب مرنا پسند کریں گے، وہ کہے گا کبھی بھی نہیں، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی سوچ ہے، لیکن پولس یہ کہتا کہ میرا دل کرتا کہ میں کوچ کر کے اپنے خدا کے پاس چلا جاؤں، یہ اس کی خواہش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی وقت مرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کئی قسم کی مشکلات میں، آزمائشوں میں سے گزرا، اور وہ ہر بار یہی سوچ کے جاتا تھا کہ شاید اب میں واپس نہ آؤں، لیکن خدا اس کو بچا لیتا تھا۔ جہاز کی آفتوں میں پڑا، جہاز ٹوٹنے کی آفت میں پڑا، خدا نے اس کو بچا لیا۔ موت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، مصیبت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، آزمائش ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، اور مشکلات اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے بارہا دیکھی۔ اس نے موت کو کئی بار اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ جہاز ٹوٹنے کی آفت کوئی عام آفت نہیں ہے۔ جب سمندر بفرا ہو، اور 2 ہفتے سے کلام مقدس میں لکھا انہوں نے کچھ دیکھا نہیں تھا، روشنی نہیں دیکھی تھی، سورج نہیں نکلا تھا، تیز ہوائیں اور دیو قامت لہریں جب ان کے جہاز کے سامنے آتی تھیں۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر جا کر سٹرام لکھیں، سی سٹرام لکھیں، تو آپ کو خوفناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ جہاز بالکل پانی کے اندر چلا جاتا ہے، اور کئی بار ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر ہی چلا جائے گا، لیکن پھر وہ اوپر آتا ہے، پھر وہ نیچے جاتا ہے، اور سمندر کی لہریں بہت بلند ہو جاتی۔ پولس نے یہ منظر 2 ہفتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، موت اس کے سامنے تھی، لیکن خدا کے فرشتے نے آ کر اس سے کلام کیا۔ جب آپ کی زندگی میں ایسے طوفان برپا ہوں، جب آپ کی زندگی کے اندر ایسی مشکلات آ کر کھڑی ہو جائیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اب میں نہیں بچ سکتا، اب نہیں میں بچوں گا، اب میرے پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا ہی اتر نہیں سکتا، اور بہت سے لوگ پھانسی لے لیتے ہیں، پنکھے کے ساتھ جھول جاتے ہیں، زہر دے دیتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بچ نہیں سکتے، اب نہیں بچنے کا کوئی راستہ، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جتنا قرض مجھ پہ چڑھ چکا ہے، جس قدر میں زیادہ بیمار ہو چکا ہوں، اب ریکوری نہیں ہو سکتی۔ اور پولس بیٹھا ہوا تھا زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی خوراک بھی پھینکی، اپنے اوزار بھی پھینکے، جو وزنی چیزیں جہاز کے اندر تھیں وہ سب پھینک دیں، تاکہ جہاز ہلکا ہو، اتنا وزن نہ ہو کہ اپنے ہی وزن سے پانی میں چلا جائے۔ انہوں نے اس کو ہلکا کیا، اور جو اس جہاز پر قیدی تھے، جو مجرم لے جائے جا رہے تھے، جن پر طرح طرح کے مقدمے تھے، انہوں نے اپنے اپنے دیوتاؤں کو یاد کیا، لیکن پولس وہاں پر بیٹھا تھا۔ پولس کے ساتھ خدا کے فرشتے نے کلام کیا تھا۔ جب آپ کی لائف کے اندر مشکل آئے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، طرح طرح سے ابلیس آپ کو ستانا شروع کر دے، تو آپ یہ کلام کریں کہ میں تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں، مجھے تو خدا نے بلایا اس لیے، میری کالنگ ہی بڑی ہائی ہے، میری کالنگ بہت ہائی ہے، کیونکہ خدا نے مجھے ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ قبضہ کر لے۔ یہ آپ کو ایسے نہیں ملنی، اس پہ قبضہ کرنا پڑے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ یہ مسیح یسوع میں مفت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی، اسٹرگل مسٹ ہے۔ ملک موعود بنی اسرائیل کو دے دیا گیا تھا، لیکن ان کو جنگیں لڑنی پڑی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قومیں خود آ کے کہنے لگیں کہ آؤ جی گھر بنا لو، تھے اے جگہ تہاڈی ہے جی تسی لے لو، ایسے نہیں ہے۔ خدا ان کے ساتھ جاتا تھا، اور خدا ناممکن کاموں کو ان کے لیے ممکن بنا دیتا تھا۔ یہاں قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، اور اس ایفرٹ میں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آمین۔ یرو کے مقام پر ہم نے لاسٹ کسی پیغام کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے اس شہر کے ساتھ چکر لگائے، انہوں نے کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کوئی پستول، کوئی بارود، کوئی تیر کمان، کچھ بھی استعمال نہیں کیا، کوئی اسلحہ وہاں پر استعمال نہیں کیا گیا۔ وہاں پر جو چیز استعمال کی گئی وہ تابعداری تھی۔
میں سمجھ پایا ہوں کہ تابعداری تو بہت بڑا اصل ہے. خدا کی بات مان لینا اس سے بڑی پاورفل کیا چیز ہے. انہوں نے خدا کی بات مانی, اور جب خدا کی بات مانی تو وہ اس شہر کو بآسانی حاصل کر پائے. جب انہوں نے 7ویں دن 7 چکر لگائے اور بلند آواز سے نعرہ مارا تو وہ شہر پناہ اپنے آپ ہی گر گئی, قبضہ کر لیا. اسی طرح ہم ہمیشہ کی زندگی پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے, خدا نے ہمیں کال کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں اپنی زبان سے کہ جی میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں, لیکن ہماری ایکٹیویٹی اس سے ٹوٹل اپوزٹ ہو, ہم ہارے ہوئے شخص کی طرح بہیو کریں, او جی میں نہیں ٹھیک ہونا, نہیں جی میرے قرضے نہیں لتھنے, میں کدو اپنا گھر بنا سکنا, میں تو اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا, میں تو فلانا کام نہیں کر سکتا, میں تو فلانا نہیں کام کر سکتا, تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہم کیسے حاصل کریں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایمان نہیں رکھ پا رہے, تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم کس طرح سے ایمان رکھ پائیں گے؟ وہ کہتا ہے قبضہ کر لے, اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا, تو کال اس لیے کیا گیا ہے کہ تو ہمیشہ کی زندگی کو پائے. اور لکھا ہے اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا. وہ کہتا تو نے جو گواہی دی تھی لوگوں کے سامنے, آپ کو پتا ہے لوگ گواہی دیتے ہیں اٹھ کے, اے جی میں گواہی دینی ہے, ہاں جی آ جاؤ باجی سامنے آ جاؤ, بھائی آپ سامنے آ جائیں. گواہی کیا جی مجھے یسوع نے بدل دیا, ہاللیلویا, یسوع نے مجھے ابدی زندگی دے دی. گواہی تو دے دیتے ہیں, اچھا اقرار تو کر لیتے ہیں. وہ تیموتھیوس کو یاد کراتا ہے کہ اس گواہی کو یاد کر جو تو نے رسولوں کے درمیان اور ایمانداروں کے درمیان, بزرگوں کے درمیان, بچوں کے درمیان, بہنوں کے درمیان, بھائیوں کے درمیان دی تھی, اور کلیسیا کے سامنے تو نے اقرار کیا تھا کہ میں مسیح کا ہوں. اس گواہی کو بھول نہ جا اور اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں. آمین. خدا نے مجھے اور آپ کو بھی اسی لیے بلایا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے والے ہیں. آپ کی کالنگ بڑی ہائی ہے. پریز دی لارڈ. آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ دوسرا حوالہ میرے ساتھ نکالیے, پہلا کرنتھیوں, ایک حوالہ بھی آپ نے دیکھا, 7 اور دیکھنے ہیں. پولس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام, پہلا ہی باب اس کا, اور اس کی 9ویں آیت خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے. پہلے اس کی دوسری آیت پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی 9ویں آیت پڑھیں گے. ان 2 آیات میں 2 باتیں ہیں. پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی دوسری آیت, اور لکھا ہے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے, یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. آمین. کس کے لیے بلائے گئے ہیں جی؟ پاک ہونے کے لیے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے. کس کے لیے بلائے گئے ہیں جی؟ مقدس لوگ ہونے. میں اور آپ کیا ہیں؟ مقدس لوگ ہیں, جن کو خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے, جن کو خدا نے کہا ہے کہ یہ میرے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں, یہ میرے برگزیدہ لوگ ہیں, میں نے ان کو دنیا سے الگ کیا ہے. خدا نے آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ دنیا سے الگ ہوں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ کلیسیا میں آج بھی بے شمار لوگ اسی چیز کی گردان کرتے ہیں کہ میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں. خدا میں کس لیے بلا رہا ہے؟ مقدس ہونے کے لیے. ہم کس چیز کا رٹا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم گناہ گار ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خدا کے کلام کے اپوزٹ جا رہے ہیں, خدا کے بلاوے کے اپوزٹ جا رہے ہیں. جس کام کو ہماری لائف میں خدا دیکھنا چاہتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم اس کے اپوزٹ ایک پیرلل چیز لے کے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک ہم نے اور بزنس شروع کیا ہوا ہے, اور وہ بزنس کیا ہے؟ ہم گناہ گار لوگ, ہم روز اس چیز کی گردان کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میں مقدس ہوں تو آپ کو گناہ کے خلاف قوت ملے گی, اور اگر آپ کہیں کہ میں گناہ گار ہوں تو اگلے گناہ کے لیے دروازہ کھل جائے گا. یہ بھید کی بات ہے, سمجھیں اس کو. پولس کیوں ان کو بار بار یہ بات بتاتا تھا کہ تم الگ کیے گئے ہو, تم پاک کیے گئے ہو, مسیح میں تمہارا بلاوا بڑا زبردست ہے. مسیح نے تمہیں دنیا سے الگ ہونے کے لیے بلایا ہے, اور اس نے اپنے بیش قیمت خون کو بہا کے تمہیں دنیا سے الگ کیا. اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا میں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسیح میں پاک کیا گیا ہوں تو آپ گناہ سے جنگ لڑیں گے, اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی میں گناہ گار جہا بندہ تو تسی گناہ آگے سرنڈر کر لو. آپ ایک چوری کے بعد دوسری کریں گے, ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولیں گے, ایک حرام کاری کے بعد دوسری حرام کاری کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں میں پاک ہوں, میں یسوع کے خون سے پاک کیا گیا ہوں, میں یسوع کے خون سے الگ کیا گیا ہوں, مجھے خدا نے مقدس کیا ہے, اس سے مجھے برگزیدہ کیا, اس سے مجھے دنیا سے علیحدہ کیا ہے, تو آپ سیکیور ہوتے جائیں گے. آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر اتھارٹی ہے گناہ کے خلاف لڑنے کی اور گناہ پر غالب آنے کی. آمین. آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پہلی بات اس لیے اس نے ہمیں بلایا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں, اور دوسری بات خدا نے ہمیں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم مقدس ٹھہریں, ہم مقدس لوگ ہوں. اور 9ویں آیت میں دیکھیے, خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے. کس کے لیے بلایا جی؟ یسوع مسیح کی شراکت کے لیے. شراکت کس کو کہتے ہیں؟ پارٹنر. اس نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم کرائسٹ کے پارٹنر ہوں. اور پولس ہی اپنے خط میں کہتا ہے کہ اس نے ہمیں مسیح کا ہم میراث بنایا ہے.
تاکہ جو کچھ مسیح کا ہے وہ ہمارا ہو۔ مسیح نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور بدی کی ساری قوت کے اوپر غالب آؤ۔ ہمارے پاس اختیار ہے، جو کچھ مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بڑی مشکل لگے گی، ہے جو کچھ یسوع دا وہ میرا ہے، یہ بڑی عجیب چیز لگتی، لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ یہ کلام میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے سے نہیں لکھ کے لایا یہ آیت بائبل مقدس میں پہلے سے مندرج ہے، اور یہ اس وقت سے لکھی ہے جب سے بائبل مقدس کو لکھا جا رہا تھا، کمپائل کیا جا رہا تھا۔ 2000 سال پہلے سے اس آیت کو لکھا گیا، اور پولس نے اس کو مندرج کیا، اور اس نے کرنتھس کی کلیسیا کے حوالے کیا یہ بھید کہ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ مسیح کے ساتھ ہماری شراکت ہو، مسیح کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہو، مسیح کے ساتھ ہماری بات چیت ہو، مسیح کے ساتھ ہمارا وقت گزرے، اور جو کچھ مسیح کے اختیار میں ہے ہم اس کو یوز کر سکیں۔ عام طور پر دوستوں کے لیے بات کہی جاتی ہے، دوستاں دیا چیزاں سانجیاں ہوتی ہیں، ہے نا، دوست ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، یار مینوں ٹائی دیں میں کل ویاہ تے جانا، ہم تو ایسے کرتے رہے، کسی کی اچھی شرٹ، یار مینوں یاد آیا تیرے کو کالی شرٹ ہے گی نا، مینوں دے یار میں کل جانا ہے یار میرے کو، وہ لے لا یار، اس کی شرٹ دھو کے استری کر کے پہن لی۔ شراکت ہے ہماری ان کے ساتھ، وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے رسولوں سے کہا، شاگردوں سے کہا، اب میں تمہیں اپنا دوست کہوں گا، تم میرے غلام نہیں ہو، تم میرے نوکر نہیں ہو، تم میرے دوست ہو۔ کرائسٹ ہمیں اپنے اختیار کے اندر شراکت دار بنانا چاہتا ہے، پارٹنر بنانا چاہتا ہے۔ کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کالنگ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر ایک شخص بہت امیر ہو، بڑا مالدار ہو، اور وہ کہے کہ سر شام کو آپ پی سی ہوٹل میں آئیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں، یہ کیا ہے؟ یہ انویٹیشن۔ ابھی آپ پر ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار مینوں بلا کے پاویں وہ آپ آئے نا، اس نے میرے ساتھ پرینک کیا ہے، اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، وہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، کیونکہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے تو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، میں کیا کروں، میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ کو شرم آتی ہے تو آتے ہی رہے۔ ایک ٹیچر اپنے کلاس روم میں آیا، اس نے 100 روپے کا نوٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھ، اس نے کہا بھی تم میں سے کوئی بھی اس کو اٹھا کے لے جائے۔ ایک جو بڑا سمجھدار بچہ تھا اس نے سوچا کہ میں اگر گیا نا تو سر نے مارنا ہے کہ تو بڑا لالچی ہے، وہ بیٹھا رہا۔ دوسرے نے کہا نہیں سر مذاق کر رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا میں نے غلط سنا ہے۔ سارے اپنے اپنے آئیڈیا لگانے لگے۔ ایک جو سب سے نالائق بچہ تھا، جو 0 مارکس لیتا تھا ہر دفعہ، وہ چپ کر کے اٹھا، 100 روپیہ نے جیب چپایا تو جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ سمپل تھا، انویٹیشن تھا، کوئی بھی اٹھا لے، جس نے ہمت کر لی، جس نے سمجھ لی اس نے اٹھا لیا، باقی سارے اپنے اپنے ٹیبل لگاتے رہے، وہ رہ گئے۔ خدا کا کلام بھی بالکل ایسا ہی ہے، جو کوئی اس کا یقین کر لیتا ہے، جو کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جو اس کا یقین نہیں کرتا، جو شک شبے میں پڑا رہتا ہے، وہ شک شبے میں ہی رہتا ہے۔ ہم مسیح کی شراکت کے لیے بلائے گئے۔ اوہ ہاللیلویا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی جلالی چیز ہے کہ ہم مسیح کے پارٹنر ہیں۔ مسیح کا اختیار، مسیح کی پاکیزگی ہماری پاکیزگی ہے، مسیح کی راست بازی ہماری راست بازی ہے، مسیح کا جلال ہمارا جلال ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پارٹنر بنایا، ہم نہیں ہیں اس کے پارٹنر، اس نے خود ہمیں شریک کیا ہے، اس نے خود شریک کیا ہے۔ اور جب اس نے ہمیں خود بلا لیا ہے تو پھر ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ بکھرا ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے۔ اس نے ہمیں اس لیے بلایا تاکہ ہم مقدس لوگ ہوں، اس نے ہمیں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم مسیح کے پارٹنر بن جائیں، اس کے شریک بن جائیں، اس کی شراکت میں آ جائیں۔ آمین۔ چوتھی بات، پہلا کرنتھیوں اس کا 7 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اس کی 15ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے، لیکن ہم اس کی 15ویں آیت پوری پڑھ لیتے ہیں۔ اور کلام میں یہ لکھا ہے، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو، اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو، ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ خدا نے کس لیے بلایا جی؟ میل ملاپ۔ میل ملاپ بڑی چیز ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کی ضروریات کو جاننا، لوگوں کی پریشانیوں سے واقفیت حاصل کرنا۔ جب آپ کسی سے ملیں گے نہیں تو آپ اس کی پریشانی سے واقف کیسے ہوں گے؟ جب آپ اس کی پریشانی سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ دعا اس کے لیے کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ میل ملاپ کی جگہ، کلیسیا جو ہے یہ میل ملاپ کی جگہ ہے۔ خدا ہمیں اس لیے بلاتا ہے، جب ہم انٹر ہی ہوتے ہیں فوری طور پر بہن بھائی کہتے ہیں کہ دعا شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی پرابلمز بتائیں کہ بھائی یہ میرا مسئلہ ہے، میری یہ پرابلم ہے، سر جی میری یہ پرابلم ہے، بیٹا میری یہ پرابلم ہے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ یہ میل ملاپ کی جگہ ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پریشر شیئر کرتے ہیں، جہاں پر ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، شیطان کس طرح سے حملہ آور ہو رہا ہے اور خدا ہماری کس طرح سے مدد کر رہا ہے۔ یہ جو گواہیاں آپ سنتے ہیں یہ سب میل ملاپ کا حصہ ہے۔ آمین۔ یہ میل ملاپ کا حصہ ہے، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ ہم اسی لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ چرچ ضرور آئیں۔ یہ دنیا کی نرالی جگہ ہے جہاں پر سب ایک جیسے ہیں، کیونکہ سب یسوع کے خون کے نیچے ہیں۔
हालेलुया। यहाँ पर कोई फर्क नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा, यहाँ पे सब एक जैसे हैं। और खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है हम मेल मिलाप करें एक दूसरे के साथ, सुलह और सलामती के साथ रहें। खुदा ने हमें झगड़े के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें लड़ाइयों के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें दूसरों को बुरा भला कहने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें दूसरों के ऐब ढूंढने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें दूसरों पर नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं बुलाया, खुदा ने हमें दूसरों को हकीर समझने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि खुदा ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया। उसने खुद भी तो हमारे साथ मेल कर लिया। हमारी क्या औकात है? एक तरफ खुदा, एक तरफ हम मिट्टी हैं, वो जलाली है, हमारी क्या कदर है? लेकिन उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया मसीह यीशु के वसीले से, उसने हमारे साथ शराकत कर ली। जब उसने जो आसमानों में नहीं समा सकता हमारे साथ शराकत कर लिया, तो हम अपने मौलेदार के साथ क्यों नहीं सीधे मुंह बात करते? हम उसे क्यों सोचते हैं कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ साइकिल है, मेरे को गड्डी है, मैं तो नहीं ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ औकात है? ठीक है, इसका मतलब है कि हम उस भेद को समझे नहीं जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर रखा है, कि जब मैं इतना बड़ा खुदा होके तुम जैसे हकीर एक मिट्टी के पुतले से मोहब्बत कर सकता हूं और उसको अपनी सूरत, अपनी छवि पर बना सकता हूं, और जब वो सूरत बिगड़ जाए उसको संवारने के लिए अपने बेटे का खून बहा सकता हूं, तो फिर तुम क्यों दूसरों से मोहब्बत नहीं करते? आमीन। उसने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। मेरे अजीजों, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बुरी बात आ भी जाए तो फौरी तौर पर उसको कैंसिल किया करें, उसको अपने दिल में ना बैठे रहने दिया करें, क्योंकि वो कड़वा बीज होता है जो शैतान हमारे दिलों में आकर बोना शुरू करता है, हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे अजीज़ों के लिए। फलाना ते एंजे, फलाना ते एंजे, फलाना ते एंजे, असी कहने वाकई वो एंजे, वो झाड़ियाँ में पकड़ लेती, क्योंकि हमारे ही बीज तो शैतान ने बो दिया, लेकिन उसकी पालना, उसकी परवरिश हम खुद करते हैं, उसकी आबियारी हम खुद करते हैं, और जब वो बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है वो हमें लपेट लेता है, हमें कहीं जाने नहीं देता। तो हमें किसके लिए बुलाया गया जी? मेल मिलाप के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है, इस पर बड़ी लंबी बातचीत हो सकती। तो आप ये कहें कि खुदावंद मुझे ऐसा बना के मैं किसी से चिढ़ ना खाऊं, मैं किसी के लिए अपने दिल में रंजिश ना रखूं, मैं किसी को बुरा ना समझूं, मैं किसी को कमतर ना समझूं, क्योंकि तूने मुझे बुलाया इसलिए कि मैं मेल मिलाप करूं दूसरों के साथ, सबके साथ मिल के रहें, सबसे मोहब्बत करें। अगर कोई आपसे नफरत भी करता है उसके लिए अपने दिल में बुरा ख्याल ना लाएं, उसको दुआ दें, खुदावंद कोई बात नहीं, मेरा ये भाई किसी गलत फहमी की वजह से मुझसे नफरत करने लगा है, लेकिन तू ही इस पर हकीकत को जाहिर कर। खुदा कर देगा, और हो सकता है किसी वक्त में वो आपके साथ आकर सुलह कर ले, आपसे माफ़ी मांग ले, लेकिन वो आपसे चाहे सारी उम्र नफरत करता रहे, खुदा आपको यही कॉल करता है कि आप उससे मेल मिलाप की तमन्ना रखें और दिल से उसको माफ़ करें। आमीन। पांचवीं बात की तरफ चलते हैं। पहला थस्सलुनीकी दूसरा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। पहला थस्सलुनीकियों दूसरा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत। चुनाचा तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते और दिलासा देते और समझाते रहे, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाता है। आमीन। नसीहत वो क्यों कर रहे हैं खुदा के खादिम होते हुए? ताकि जिस काम के लिए खुदा ने इन लोगों को बुलाया है उसके मुताबिक इनका चाल चलन भी हो। बहुत से लोगों की जब रिश्ता हो जाता है ना, तो फिर उसको माँ बाप समझाते हैं, पुत्र तेरा रिश्ता हो गया, और ख़ास तौर पे जिसकी शादी हो जाए उसको तो फिर बहुत सी बातें बताई जाती हैं, यार तू कार वाला हो गया, तू फैमिली वाला हो गया, अकल कर। तो रसूल एजुकेट क्यों कर रहे हैं? ताकि खुदा की बादशाही में और खुदा के जलाल में दाखिल होने के लिए लोगों का चाल चलन दुरुस्त हो जाए। एक ऐसी खूबसूरत बात है कि जिस चीज़ की हम उम्मीद कर रहे हैं हमारा चाल चलन वैसा हो। मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी है कि अगर हम इस चीज़ के दावेदार हैं कि हम खुदा के जलाल में दाखिल होंगे, हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, और हमने सिगरेट लगाई हो, हम नशे में धुत हों, खड़े ना हो पा रहे हों, गालियाँ बक रहे हों, झगड़े कर रहे हो, लोगों के गिरेबान पकड़ रहे हों, और बाद में हम कहें खुदा दा शुक्र है जी मैं तो निजात याफ्ता जी, खुदा दी बादशाही दा मैं फर्जंद हाँ। उन्हें कहना तू किहो जिहा फर्जंद है यार, तो तबाही फेर रहे। हमारा चाल चलन भी वैसा ही होना चाहिए। हम अगर नशा करते हैं तो नशा छोड़ दें, सिगरेट पीते हैं नो सिगरेट, खत्म, ठीक है ना, शराब पीते खत्म, और बुरे कामों में इन्वॉल्व है सब कुछ खत्म, डिस्कनेक्ट, उन सब बुरी चीजों से डिस्कनेक्ट कर लें अपने आप। ये चीज साबित करेगी कि आप खुदा की बादशाही के लोग हैं और आप खुदा के जलाल में दाखिल होने वाले लोग, और लोग आपके बारे में चह मकोइयां करेंगे मोहल्ले के अंदर, यार बदल गया बंदा, यार तो हो रहा ही नहीं, जब सब कुछ साथ ही चल रहा है। सिर्फ चर्च जाने का हमने एक एडिशन किया बीच में, इतवार इतवार चर्च जाना शुरू कर दिया। ये बड़ी बेवकूफ़ी लोगों की, और पता नहीं किस धोखे के अंदर लोग फंसे हुए। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ इतवार नूं आके भोले बादशाह बन के चर्च बह गए।
پادری صاحب ہیلو بھائی صاحب گاڈ بلیس یو، اج تے انج دا کلام سی، روح تازہ ہو گئی. باہر پھر سگریٹ پی رہے. کیا تازہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں تازہ ہوا. دھوکا ہے، فراڈ ہے، فریب ہے جو ہم خدا کے خادموں کو بھی دے رہے ہیں اور خادموں کو بعد میں دیتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو دے چکے ہوتے ہیں. اگر ہماری زندگی نہیں بدل رہی تو پھر ہم غلط ٹریک پہ ہیں. ہم غلط ٹریک پہ ہیں. وہ کہتا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ثابت کریں کہ ہم برگزیدہ لوگ ہیں، ہم مقدس لوگ ہیں. برگزیدہ کا مطلب ہوتا ہے الگ کیا گیا، جس کو ایک جگہ سے اٹھا کے 4-5 لوگوں کے جھمگھٹے میں سے اٹھا کے الگ کر دیا جائے. اس کو سیپریٹ کر دیا جی ہم نے، یہ الگ ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنے سارے سیب ہوتے ہیں، وہ ریڑھی والا چھانٹی کرتا ہے، کہتا ہے جی 80 روپے 160 روپے، کیونکہ اس میں داغ ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ داغ نہ پڑے ہوتے ہیں. وہ 80 روپے ہے، اس کی کوالٹی لو ہے، اس کے اندر داغ ہے، اس کے اندر کیڑا ہے، اس کے اندر ٹیڑے میڑے سیب ہیں، لیکن وہ سارے ایک جیسے گول مٹول. انہوں نے پھر کپڑا مار کے اور لشکاندہ. ٹھیک ہے نا. خدا یسوع مسیح نے کہا میرا باپ باغبان ہے، تم ڈالیاں ہو. اور لکھا جو پھل آتا ہے اس کو اور تراشتا ہے. جو صاف ستھرا سیب ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے بھی اس نے بکنا ہے، زیادہ ریٹ پہ بکنا ہے، وہ اس کو اور صاف کرتا ہے. اور پھر ایک اور اس کو چھابڑی کے اندر لگاتا ہے، دوسری چھابڑی گلے سڑ پھلوں کی الگ ہوتی. وہ سستے بکتے ہیں، وہ مہنگے بکتے ہیں. یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے آپ اسپیشل بنائے گئے ہیں. لیکن اگر ہم گلے سڑے اسی معاشرے کے اندر جو گناہ کے اندر گھرا ہوا اسی کے ساتھ دوستی لگا لیں گے تو ہم بھی گل سڑ جائیں گے. تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر بنا دیتا ہے. اسی طرح تھوڑا سا گناہ ہماری زندگی کو خراب کر دیتا ہے. میں اور آپ اپنے طور طریقوں کو، اپنی عادتوں کو، اپنے رویوں کو دیکھیں. کیا ہم خدا کی بادشاہی کے مطابق بہیو کر رہے ہیں؟ یہ بڑی عجیب چیز ہے. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کافی ہے. کیا یہ کافی ہے؟ مجھے بتائیں. صرف یہ کہنا کہ جی ہمارا یسوع پہ ایمان ہے، ہاللیلویہ جی میں تو سویرے بھی دعا کرنی ہے تو میں رات نو بھی دعا کرنی ہے. 2 ٹائم دعا 4 ٹائم لڑائی. لیکن اس سے اپنے ذہن میں یہ سوچ بٹھائی کہ میں صبح بھی دعا کرنی ہے تو میں شام میں بھی خدا دے حضور حاضر ہونی ہے. کیسے دھوکے ہم نے اپنے آپ کو دیے ہوئے. ہمارا چال چلن ہمارے ایمان کے اپوزٹ ہے. اس کا مطلب ہمارا ایمان بھی ٹھیک نہیں. فلپیوں 3 باب نکالیے میرے ساتھ، اس کے بعد ہم اس کو کلوز کریں گے. فلپیوں 3 باب اس کی 14 آیت. یہ پولس رسول اپنی بابت کہتا ہے، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے. یہاں پر ایک دوڑ کا ذکر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں اور جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو میں بھول جاتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ابھی جو پیچھے رہ گیا لیکن میرا جو ٹارگٹ ہے وہ نشان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو گیم ہوتی ہے اس پہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، فنشنگ لائن ہوتی ہے. جو سب سے پہلے پلیئر وہاں پہنچ جاتا ہے، اس رسی کو، اس رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے، وہ ونر ہوتا ہے. چاہے گاڑی کی ریس ہو، چاہے بھاگنے کی ریس ہو، چاہے کوئی بھی گیم ہو، اس کے اندر ایک فنشنگ ٹارگٹ ہوتا ہے. جو گولف کھیلتے ہیں اس کے اندر بھی ہولز ہوتے ہیں، اور جو باکسنگ ہوتی ہے اس کے اندر راؤنڈ ہوتے ہیں. یہ ایک نشان ہے، ایک ٹارگٹ ہے جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے. تو پولس کہتا ہے کہ میری ایک دوڑ ہے جس کے اندر میں دوڑ رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ میں نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. یہ میرا نشان ہے، یہ میرا گول ہے. اور وہ کہتا ہے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ اس انعام کو حاصل کروں. انعام کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا. ٹارگٹ کیا ہے؟ مسیح کو فالو کرنا، مسیح کو تکنا، مسیح کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا. یہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہے. پریز دی لارڈ. لیکن ہمارے ٹارگٹ آج کل کیا ہے؟ ٹارگٹ ہی ٹارگٹ. ادھر دیکھاں، ادھر جاواں، ادھر جاواں، پیچھے جاواں، کینیڈا جمع کراواں، دبئی بھجاں، کدھر جاواں، اتھے ہی کاروبار کراں. ذہن ہمارا بکھرا ہوا، پتہ ہی کوئی نہیں، ٹارگٹ ہی کوئی نہیں. ایک بندہ جب اڈے پہ پہنچ جائے اس کو پتا ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے، سیدھا کراچی والی بس کو جا کے کھلو جائے گا. ہاں جی ٹکٹاں کھلیاں نے، کہے گا جی کھل گئی ٹکٹیں، لے آؤ کراچی دی پڑھاؤ، کیونکہ اس کا ذہن واضح ہے، اس کو پتا میں نے کراچی جانا ہے. ایک بندہ اڈے تے جا کے کدی کسی بس دی جگہ انہوں سارے کھچن گے، ادھر آ جا بھی فیصلہ آباد، کہنا نہیں میں نہیں جانا، ادھر آ سیالکوٹ، ادھر آ چنیوٹ، ادھر آ فلانی جگہ. اس کو پتہ ہی نہیں میں نے جانا کہاں ہے، سب اس کو کھینچیں گے. لیکن جب وہ واضح طور پہ کہہ دے میں نے سرگودا جانا ہے بھائی، میں نے کراچی جانا ہے بھائی، باقی سارے پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے ساری سواری نہیں. ہم نے آج تک بتایا نہیں کہ اسی یسوع دے ہیں. سانو شراب والے بھی بلا رہے ہیں، سانو سگریٹ نوش ساڈے دوست بھی بلا رہے ہیں، ساڈے زناکار دوست بھی سانو بلا رہے ہیں، ٹھٹا باز بھی سانو بلا رہے ہیں. سب جگہ پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم کسی کو نو نہیں کہہ پا رہے. جب آپ اپنے شرابی دوست کو کہیں گے یار میں پہلے پینا سا تیرے نال، ہن تو اگر میرے نال دعا تے چلنا ہے میرا ویر تے آ جا، جے نہیں جانا تے تو ادھر تے میں ادھر. اس کو کلیئر بتائیں، اپنا سٹینڈ دیں، اس کو بتائیں اس کو کہ یہ میرا فیتھ ہے، یہ میرا ایمان ہے. پہلے جو ماضی میں غلطیاں کر چکا ہوں وہ پیچھے رہ گئی ہیں. پولس کہتا ہے جو کچھ پیچھے رہ گیا رہ گیا. آج کی میری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں نے کرائسٹ کو فالو کرنا ہے اور اس انعام کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے اس نے مجھے بلایا ہے. آمین. ایک ایسی خوبصورت بات ہے. ہم آج تک اپنی فیتھ سٹیٹمنٹ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکے.
میرے بہت سے پرانے جاننے والے دوست ہیں باپ مجھے چھوڑ گئے کیونکہ انہیں پتا ہے ساڑھی پارٹی جو نکل گئی, اور اگر میں ان جیسا ہی ہوں تو پھر میں ان کی پارٹی میں ہی ہوں. تو پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ مجھے فرق تو دکھانا ہے. اور آخری بات میرے ساتھ دیکھیے, پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 9 آیت. 3 باب اس کی 9 آیت. پہلا پطرس 3 باب اس کی 9 آیت. بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو, بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو, کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. آمین. میں اور آپ باعث برکت لوگ ہیں اور ہم برکت کے وارث ہیں, اس گھر کے وارث ہیں. میری وراثت ہے, مینو وراثت سے ملی چیز, یہ زمین میری وراثت میں مجھے ملی ہے, یہ گھر مجھے وراثت میں ملا ہے, یہ گاڑی میرا باپ وراثت میں میرے لیے چھوڑ گیا. ہمیں برکت کے لیے وارث بنایا گیا ہے. تو جس کے پاس برکت ہے, جو باعث برکت شخص ہے, وہ برکت ہی تقسیم کرے گا. کیا کرے گا جی؟ برکت تقسیم کرے گا. جس شخص کو خدا نے برکت کا وارث ہونے کے لیے بلایا ہے اس کے پاس ہے ہی برکت. تو وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو تم کیا ہو. میرے عزیزو, آپ اپنی دعاؤں سے, اپنی بلیسنگ سے دوسروں کو باعث برکت بنائیں. جس سڑک سے گزرتے ہیں, خداوند سڑک نویں بنوا دیں, خداوند ٹیوب لائٹاں خراب رہتی ہیں سڑک دیا, نویاں ٹیوب لائٹاں لگ دیں. برکت دیں اس علاقے کو, جس علاقے میں سے گزرے, خداوند یہاں گندگی بڑی, گندگی ختم. خداوند میرا بھائی غریب بڑا ہے, اس کو اتنا مال و دولت دے کہ یہ غربت سے باہر نکلا. یہ کہنا کوئی مشکل چیز ہے؟ بڑا آسان ہے. ویسے بھی ہم سارا دن کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں, فضول گفتگو کرتے ہیں, لیکن ہم برکت نہیں دیتے لوگوں کو. ہم شک کی نظر سے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کو برے الفاظوں سے بلاتے ہیں, برے لفظ ان کے لیے بولتے ہیں, لیکن ہم انہیں برکت نہیں دیتے. ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں. آپ لوگوں کو امیر بنائیں. پولس رسول کہتا ہم کنگال سے معلوم ہوتے ہیں, لیکن بہت سو کو ہم نے دولت مند بنا دیا. پریز دی لارڈ. سو آپ نے دیکھا کہ خدا نے ہمیں کیوں بلایا ہے. اس نے ہمیں اس لیے بلایا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو پائیں. اس نے ہمیں اس لیے بلایا تاکہ ہم مقدس لوگ ہوں. اس نے ہمیں میل ملاپ کے لیے بلایا, مسیح کی شراکت کے لیے بلایا, بادشاہی اور جلال میں داخل ہونے کے لیے بلایا. اس نے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں بلایا, اور اس نے ہمیں برکت کا وارث بنانے کے لیے. آمین. ان باتوں کو یاد رکھیے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بلاہٹیں ہیں, ایسے بہت سے بلاوے ہیں. کلام سنانے کے لیے لوگوں کو بلایا, گواہی دینے کے لیے بلایا, جاؤ بھائی جا کے گواہی دو. اور ان سب چیزوں کو آپ یاد رکھیں, ان کو بھول نہ جائیں, ان کی پریکٹس کریں. ایسے اسٹوڈنٹ نہ بنیں جو سن کے چلے جائیں اور بعد چ کہیں پتہ نہیں پائی صاحب نے کی اج کیتا سی, گلاں چنگیاں سناونا دیاں لیکن مینوں بھول گئی ہیں. اگر آپ کو بھول جائیں دوبارہ سن لیں کلام یوٹیوب پر. بہت سے پیغامات ہم نے یوٹیوب پر چڑھائے ہیں, آپ نے جو سنے میں آپ کو باعث برکت لگے ہیں, ان سے آپ نے بلیسنگ کو ریسیو کیا, آپ دوبارہ جا کے یوٹیوب پہ ان کو سن لیں, تاکہ جب آپ اس کو دوبارہ سنیں آپ کی میموری ریکال ہو جائے اور وہ باتیں دوبارہ نوٹ کر لیں. اگر آج آپ نے دیکھیں انکل لیاقت کو, یہ اپنے بیگ میں ڈائری رکھتے ہیں اور یہ نوٹس بنا لیتے ہیں. اب ہوگا کیا, جب بھی اس ڈائری کو کھولیں گے فوری طور پر ان کی میموری ریکال ہو جائے گی. بہت سی باتیں انہیں فوری طور پہ یاد آ جائیں گی کہ یہ باتیں پادری صاحب نے اس پیغام میں بتائی تھی. تو یہ ایک اچھی ہیبٹ ہے, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو لکھ لیں, اپنے پاس محفوظ کر لیں, بار بار ان کو سنیں, بار بار ان کو سنیں, تاکہ سننے سے وہ چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں, اور جب وہ ہمیں یاد ہو جائیں گی تو ہم اس پر ضرور پریکٹس کر پائیں. آج بہت سے مسیحیوں کا مسئلہ یہ ہے, کلام تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن انہیں بھول جاتا ہے. تو جو چیز بھول گئی اس پہ پریکٹس کیا کرتے ہیں. ہمیں کیا یاد ہے جب یاد ہی کچھ نہیں. کئی بار آپ کو کچھ چیز بھول جائے, پتہ نہیں میں کی کرنا ایسا اس کمرے چ, پھر یاد ہو میں تو گھڑی لبنا ہے, فوری طور پہ ہم اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے گھڑی کہاں ہے. اور جب یاد ہی نہیں آ رہا, میموری لاس ہو گئی, تو پھر تسی اتھے ہی کھڑے ہو اور ذہن دوڑا رہے ہو میں کی یاد کر رہے, پھر جب کچھ یاد نہیں آتا باہر نکل جاتا, پتہ نہیں جب یاد آئے گا پھر کر لیں. کلام بھی جب بھول جاتا ہے تو پھر یہی حالت ہوتی ہے. شیطان بھلا دیتا ہے, اس کی کوشش ہے کہ ہم بھول جائیں, فراموشی کا عمل تیز ہو جائے, ہمیں چیزیں بھولیں اور کلام بھول جائے, یہ تو اس کی بڑی وکٹری ہے. اور آج کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر ابلیس کامیاب ہے, کلام یاد ہی نہیں, پڑھ کے بھول جاتے ہیں, سن کے بھول جاتے ہیں, بار بار پڑھنے سے بھول جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر بار بار بھول رہا ہے تو بار بار پڑھیں تاکہ شیطان شرمندہ ہوگا. میں ادھر بھلانا ہے پھر پڑھ لینا, میں ادھروں بھلانا ہے پھر پڑھ لیندی, شیطان شرمندہ ہوگا. بہت باتوں میں ہم ڈھیٹ ہیں لیکن خدا کے کلام کو پڑھنے, اس کو یاد کرنے اور ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ہم ڈٹائی نہیں دکھاتے. ہم اس کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں, بڑی جلدی ہار مان لیتے ہیں. سو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم باعث برکت ہوں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں.